کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ صحیح ہے کہ رسول خدا کو تکلیفیں دی گئی اور وہ سہتے رہے۔ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین اور ان کے ہمراہیوں پر پانی بند کیا گیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول نے کئی دنوں تک پیٹ پر پتھر باندھا، لیکن کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول کے پاس کچھ نہیں تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر رسول چاہتے تو دولت کا انبار لگا سکتے تھے، خزانہ جمع کر سکتے تھے، قیصر و کسریٰ جیسی حکومت پر قبضہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے تو رسول نے خود فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الدہر، یعنی یا عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے۔ اگر حضور چاہتے تو پورے عرب کی حکومت آپ کے سپرد کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے تو ابو جہل ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یا محمد اگر آپ چاہیں تو ہم صاحب عرب کی مشہور دو شیزائے مہجبی اور زہرا کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دے اور آپ جس سے چاہے شادی کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی توہین نہ کریں۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ایسا نہ کیا۔ اسی لیے تو کسی انگریز دانے کا ہی خوب لکھا ہے the best reason in the world is the reason of Islam، یعنی دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کیا ہی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم بزرگ، آج ہمیں اور آپ کو حیثیت ایک مسلمان کے سوچنا ہے کہ اسلام جو تمام انسانوں کے دکھ درد کا علاج بن کر آیا، ارسلت الی الخلق کافہ، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی آدم کے سارے دردوں کا مداوع بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن عظیم جو انسانیت کی ساری بیماریوں کا نسخہ شفا ہے۔ ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آخر اس نے بھی انسانیت کے اس دکھ کا کوئی علاج تجویز کیا، اس جانگداز تکلیف کا کوئی حل تلاش کیا، اور اس مہلک زہر کا کوئی تریاق اس کے پاس ہے تو جیون ہے اور یقیناً ہے۔ اسلام کہتا ہے تم جس بیماری میں ہو اور جس دکھ میں ہو، تم جس تکلیف کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہو، محبت کرو، صرف محبت، عشق کرو، فقط عشق۔ مگر کون سی محبت؟ ارے وہ محبت جو اصل کائنات ہے، وہ محبت جو روح انسانیت ہے، وہ محبت جس سے سبیدہ سحر کی پیشانی تابندہ ہے، وہ محبت جس سے کہکشاں کی مانگ روشن ہے، وہ عشق جس سے ہستی کا کارواں روا دوا ہے، وہ عشق جس کی گرمی سے زندگی کی نبض دھڑک رہی ہے، وہ عشق جس نے ہستی کے سوئے پر ہم سواری، وہ عشق جس نے زندگی کا چہرہ چمکایا، عشق کے جلوے سے روشن ہے حریم کائنات، عشق نے آباد کر رکھے گا کتنے شعبدار۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اس کو محبت کی بے پناہ طاقت و لطف کا اندازہ ہمیں ہو کہ نہ ہو، لیکن وہ نفوس قدسیہ اچھی طرح جانتے ہیں جو اس کو محبت کی دولت لازوال لے کر اس دار فانی سے ملک جاویدانی کی طرف سفر کر چکے ہیں، جو اس کو محبت کی چاشنی کا مزہ چکھ چکے ہیں، جو آیے کریمہ یحببکم اللہ کی بوئے مست و خوشگوار سونگھ چکے ہیں، جو آج بھی حیات ہے اور صبح قیامت تک حیات رہیں گے، جنہیں نہ تو دنیا میں کوئی حزن و ملال تھا اور نہ ہی روز جزا کا کوئی خوف و خطرہ ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے زیادہ ہی اس کو محبت پر گزرنے میں نہ تو آبلہ پائی کا احساس کیا ہے اور نہ ہی انگاروں سے الجھے ہوئے دامن کی فکر کی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے زیادہ ہی اس کو محبت پر گزرنے میں نہ تو ابلا پائی کا احساس کیا ہے اور نہ ہی انگاروں سے لچکے ہوئے دامن کی فکر کی ہے۔ مسلمانوں دنیا جانتی ہے کہ جب یہ سودا اپنی کرشمہ سازی پر آتا ہے تو کل ہمت پروانہ بھی شمع فروزہ کی لو سے ٹکرانے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔
بلبل پھول کے گرد چکر کاٹتی ہے، ناتواں انسان پر صحرائے بیکارہ کی وسعت تنگ ہو جاتی ہے، اور بلندہ ہنگ بہار ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے قسم مسلمانوں اسلام کہتا ہے اے بھوکے انسان عشق کر، اے بھوکی اور دلفگار انسان محبت کر، اور ایک دفعہ تو حکیم عشق و محبت کو یہ کر کر آواز دے، خدا را سوئے مشتاقہ نگاہے پیا پہ کرنا باشد گاہ گاہے، پھر دیکھ تیرا دکھ دور ہوتا ہے کہ نہیں، تیری تکلیف کم ہوتی ہے کہ نہیں، تیری بیمار روح صحت مند ہوتی ہے کہ نہیں۔ باللہ العظیم نہ تجھے دنیا کا کوئی رنج و ملال ہوگا، اور نہ ہی میدان محشر کا کوئی خوف و خطرہ ہوگا۔ سبحان اللہ